باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ کل قیامت میں اللہ جل شانہ ہر امت کے جو پیغمبر ہوں گے رسول اس کو بطور گواہ اس امت کے سامنے پیش کریں گے، جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس پیغمبر نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ہم آپ کو بھی بطور گواہ کے ان لوگوں کے اوپر لائیں گے اور آپ سے گواہی اس بات کی دلائیں گے کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا۔ کل کے جو آخری آیت تھی اس میں اللہ جل شانہ نے حکم دیا تھا ایمان والوں کو بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ، کہ عدل و انصاف کا معاملہ، احسان کا معاملہ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بالخصوص اچھائی کا معاملہ، فحاشی، عریانی، منکرات، بغاوت، سرکشی، ان چیزوں سے منع کیا۔ آج کا جو درس ہے وہ انہی ایمان والوں کو اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کو مخاطب کیا۔ اس میں اللہ جل شانہ نے زیادہ زور آج کی آیات میں زیادہ توجہ ایمان والوں کی دلائی ایفاء عہد کے اوپر، کہ جب آپ وعدہ کرو تو حتی الامکان کوشش کرو کہ اس وعدے کو پورا کرو، خصوصاً ایسا وعدہ جس وعدے کے اوپر آپ اللہ سے قسمیں بھی کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے اس وعدے پر گواہ بھی بناؤ۔ جب آپ اللہ کے اوپر اس گواہ بناتے ہو، اللہ کو، اللہ کا نام لیتے ہو، تو پھر یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوگی کہ آپ اس عہد کو توڑ دو۔ ویسے عام وعدہ بھی وہ اس میں وعدے کی پابندی لازم ہے کہ وہ بندہ وعدہ پورا کرے، پھر جائے کہ وہ وعدہ جس پر آپ قسم بھی کھا لو تو آپ اس پر لازمی عمل کرو۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم جو عہد کرتے ہو کسی قوم کے ساتھ، کسی خاندان، کسی گروہ کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ، آپ ایفاء عہد کا آپ معاہدہ کرتے ہو تو آپس میں حلیف ایک دوسرے کے بنتے ہو۔ خصوصاً جو عرب کا جو دستور تھا کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگی حلیف بنتے تھے کہ جی آپ کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے، اگر ہم پر حملہ ہوا تو آپ بھی ہمارے ساتھ کریں گے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے وہاں پر یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمن جو ہے وہ سانجا ہوگا، مطلب دشمن اگر مدینہ پہ حملہ کرے گا آپ پہ تو ہم ساتھ دیں گے، یہودیوں پر حملہ کیا تو ایمان والے مسلمان ساتھ دیں گے۔ لیکن پھر ہوا عملاً ایسے کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، الٹا جو باقی دشمن باہر سے آیا اس کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف، جیسے غزوہ خندق کے موقع پہ انہوں نے الٹا ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو آپ قرآن پاک میں یہاں پہ ان معاہدوں کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے معاہدے جب آپ کسی قوم کے ساتھ، کسی قبیلے، خاندان کے ساتھ کرو کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، تو پھر آپ اس وعدے کو توڑ تک، آخر تک اس کو نبھاؤ، اس کو درمیان میں ختم نہ کرو۔ ایسے نہ ہو کہ اس کے مد مقابل کوئی اور طاقت میں، پیسے میں کوئی اور زیادہ آپ کو بھرے محسوس ہوتا ہے تو پہلے والے کا معاہدہ توڑ کے دوسرے کے ساتھ چلے جاتے ہو کہ یہ دوسرا والا جو ہے وہ زیادہ پیسوں والا ہے، زیادہ قوت ہے، آپ کو لالچ ہوتی ہے کہ جی یہ تو زیادہ پہلے سے زیادہ قوی ہے، تو پہلے والے معاہدے کو توڑ کر دوسرے کے ساتھ چلے جاتے ہو، اور کل جب اس دوسرے سے بھی کوئی اور تیسرا بندہ مل جاتا ہے آپ کو تو آپ دوسرے کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو توڑ کر تیسرے کے پاس چلے جاتے ہو۔ تو ایسے کام نہ کرو کہ جو آپ اس کو ایک معاہدہ ہو اس کو آپ جو ہے وہ آخر تک پہنچائے بغیر درمیان میں اس کو توڑ کے دوسرے کے پاس چلے جاتے ہو، ایسا معاملہ نہ کرو۔ پھر اس چیز کو اللہ جل شانہ نے مثال دے کر سمجھایا آج کی جو آیات ہے اس میں، کہ عام طور پر مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک عورت تھی، وہ عقل کے لحاظ سے کمزور تھی، ہم اس کو پاگل یا مجنون کہہ سکتے ہیں۔ وہ سوت کاتا کرتی تھی، سوت جو کپڑے وغیرہ بناتے ہیں اس سے،
تو روئی سے دھاگے وغیرہ بنا کے دھاگے سے سوت کاٹتی تھی. سوت کاٹ کے اس کا ارادہ تھا کہ اس سوت سے میں پھر آگے کپڑے بناؤں گی. جب وہ ڈھیر سارا سوت بنا لیتی پھر کینچی اٹھا کے اس سارے سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی دوبارہ، یعنی کہ پھر ٹکڑے کر دیتی تھی اس کو. اتنی ساری محنت جو اس نے کی تھی وہ ساری محنت جو ہے ختم کر لیتی صبح سے لے کر شام تک. جو اس نے محنت کی ہوتی تھی رات کو کینچی اٹھا کے سارا ختم کر دیتی تھی. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ وہ عورت جو سارا دن سوت کاٹتی ہے تو پھر رات کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. آپ جو ہے شروع سے معاہدہ کرتے ہو اور پھر جب وقت آتا ہے اس کو پھل لینے کا یا اس کو قریب ہونے کا تو آپ اس کو توڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہو. تو اس طرح ایک کام نہ کرو اس میں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، پورا کرو اللہ کا وعدہ. اذا عاہدتم، جب تم وعدہ کرو، عہد کرو. وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ تم توڑو قسموں کو. بعد توکیدہا، ان کو مضبوط کرنے کے بعد. قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد آپ ان قسموں کو مت توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ کفیلا، اور تحقیق تم بنا چکے اللہ کو اپنے اوپر کفیلا ضامن. جب تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بھی بنا چکے، قسم بھی لے چکے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو. ولا تکونوا کاللتی، اور تم نہ ہو جاؤ کاللتی، اس عورت کی مانند نقضت غزلہا، جس نے توڑ دیا اپنے کاتے ہوئے سوت کو. من بعد قوت، محنت کرنے کے بعد. انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے. محنت اور قوت کے بعد اس نے وہ سارا جو ہے وہ کاتا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے ہو ایمانکم، اپنی قسموں کو. دخلا بینکم، آپس میں فساد کا ذریعہ. اپنی قسموں کو آپس میں تم فساد کا ذریعہ بناتے ہو. ان تکون امتن، یہ کہ ایک امت، ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک قبیلہ. یہ اربع من امہ، وہ زیادہ مال میں زیادہ بڑا ہوا ہو دوسرے طبقے سے. کہ ایک جماعت زیادہ بڑی ہو تو آپ پہلے والے کو چھوڑ کے دوسری طرف مائل ہو جاتے ہو. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتے ہیں اسی کے ذریعے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور البتہ ضرور اللہ تعالیٰ بیان کریں گے، واضح کریں گے تمہارے لیے. یوم القیامہ، قیامت کے دن. ما کنتم فی تختلفون، وہ چیزیں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا، ایک ہی طبقہ بنا دیتا. تم میں نہ کوئی کافر رہتا نہ کوئی مسلمان، ایک ہی طبقے سارے ہوتے کٹے. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم چلا تو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ، اور البتہ ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا. ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے. جو تم عمل کرتے تھے اس عمل کا آپ لوگوں کو حساب دینا ہوگا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو دخلاً، ذریعہ فساد. بینکم، آپس میں. آپس میں قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بناؤ. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پھسل جائیں گے تمہارے قدم. بعد ثبوت، یا پختہ ہونے کے بعد. یہ تمہارے قدم مضبوط ہونے کے بعد اس کو پھسل جائیں گے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم سزا کو چکھو گے، عذاب کو. بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. پھر وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم نہ خریدو اللہ کے عہد کے بدلے میں مول تھوڑا، پیسے تھوڑے پیسے نظر آئے، آپ اپنے وعدے کو توڑ کے دوسری طرف چلے گئے. ہم کہتے ہیں نا کسی کو بیانہ دے دیتے ہیں، زبان دے دیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں پھر کہ بھی ہم آپ پر بیچیں گے، بلکہ سودا بھی ہو جاتا ہے. پھر آپ اس پلاٹ کے، اس چیز کے اچھے پیسے کسی دوسری جگہ مل رہے ہوتے ہیں تو اس کو چھوڑ کے دوسری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ غلط کام ہے. بھلے وہاں پہ پیسے زیادہ نظر آئیں، لیکن یہاں چونکہ ایک بندے سے آپ نے زبان کر دی ہے، دعائے خیر کر دی ہے، ایک معاہدہ ہو گیا اس کے ساتھ، تو اس معاہدے کی پاسداری کرو. اللہ کے اس عہد کے بدلے میں تھوڑے پیسوں کو قبول نہ کرو. انما عند اللہ هو خیر، بے شک اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے.
ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے تمہارے لیے وہ زیادہ بہتر ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین آیت. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب ختم ہونے والا ہے. یہ ختم ہونے والا ہے. ختم ہونے کی دو صورتیں ہیں. یا تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی آپ کی تجارت میں نقصان کر دیں گے، آپ سے مال دولت لے لیں گے، دے کے بھی آزمائیں گے، لے کر بھی آزمائیں گے آپ کو. اور کبھی ایسے بھی ہوگا کہ آپ کے پاس سب کچھ پڑا ہوگا اور آپ کو اٹھا لیں گے. جب آپ قبر میں چلے جاؤ گے تو وہ کچھ سب کچھ ختم ہو گیا، آپ کے ہاتھ تو کچھ بھی نہ آیا نا. جو کچھ آپ نے زندگی میں کمایا ہوا ہے وہ تو آپ سے چلا گیا آپ سے. تو اللہ فرماتے ہیں ما عند اللہ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو رہا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اللہ پال رہے ہیں یہ 7 ارب سے زیادہ انسانوں کو، صبح سے لے کر شام تک. یہ جو انسان ہے اس کے علاوہ جو اربوں خربوں مخلوق ہے اللہ ان کو بھی کھلا رہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور البتہ ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، ان کا حق الخدمت اجر، ان کی مزدوری، ان کو اجر ہم بہت بہتر دیں گے. باحسن ما کانوا یعملون، بہت اچھا عمل جو انہوں نے کیا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، یہ دیکھیں الفاظ اس میں لَنَجْزِيَنَّ، یہ شروع میں جو لام آیا ہوا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے یہ تاکید کے لیے آیا ہوا ہے. اور آخر میں جو لَنَجْزِيَنَّ کے اندر یہ ڈبل نون آیا ہوا ہے، نون، تو یہ بھی تاکید کا آیا ہوا ہے. یہ ڈبل تاکید، کوئی کہ ایک ہی جملے کے اندر اللہ 3 تاکیدیں دے رہے ہیں. یہی تاکید اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی دی ہے، اور یہی تاکید اس اگلی آیت میں بھی اللہ علیہ الشان نے دی ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے کو 3 تاکیدوں کے ساتھ لایا ہے. یعنی کہ اگلا جملہ، اگلا جو لفظ ہے اس میں، اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ الشان فرما رہے ہیں. ارشاد آپ کے سامنے 2 دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان لائے، ایمان کے ساتھ عمل صالح اس نے کیا، نیک اعمال کیے، اس نے گناہوں سے بچتا رہا، تو اللہ فرما رہے ہیں 3 تاکیدوں کے ساتھ کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ اور بہترین زندگی دیں گے. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے جو خاندانی معاملات ہیں، اپنے معاشی معاملات ہیں، اپنی زندگی کے معاملات اگر اسلام کے مطابق ڈھال دیے تو ہمیں آخرت میں اللہ اجر دیں گے. ہم اگر 5 وقت نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں تو ہمیں اللہ آخرت میں اجر دیں گے. ہم اگر اپنی کاروبار کو اسلامی طریقے کے مطابق، جو اللہ کے پیارے پیغمبر چاہتے ہیں جس طریقے سے، ہم اس طریقے سے چلائیں، ہم اگر ڈیوٹی اس طرح ادا کریں جیسے کہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں اپنی مزدوری، تو ہماری آخرت اچھی ہوگی. ہم اگر رشوت نہیں لیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے. ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا. ان سب کے بدلے میں ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہوگی. حالانکہ سب سے پہلے ہماری دنیا اچھی ہوگی، اس کے بعد آخرت اچھی ہوگی. آخرت تو بہت بات کی بات ہے. ہم کبھی کہتے ہیں کہ بھی یہ گناہ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں قبر بھاری ہو رہی ہے ہماری. قبر آخرت تو ویسی بھاری ہوگی، ہماری یہ دنیا سب سے پہلے بھاری ہو جاتی ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ علیہ الشان نے بالکل اس کے الٹ یہاں پہ ارشاد فرمایا وہاں پہ کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بندہ میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، اس قرآن سے اعراض کرے گا، میرے دیے ہوئے احکام سے، تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. تو دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. تنگ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک ایک لقمے کو ترسے گا، ایک ایک نوالے کو ترسے گا، ایک ایک گھونٹ کو ترسے گا. بساؤ کا دنیا، مال، دنیا، دولت، ہر چیز کی فراوانی ہوگی لیکن سکون چھین لے گا اس کے اندر سے. اس میں آرام اور راحت، بندہ پیسے اس لیے کماتا ہے کہ بندے کو سکون ملے، آرام ملے، راحت ملے.
اور پیسے ایسا ہو کہ پیسے بھی بے تحاشا ہو، نہ زندگی میں سکون ہو، نہ آرام ہو، اور نہ بندے کو اس چیزوں کی لذت ہو۔ بندہ تو اس لیے روٹی سامنے رکھتا ہے کہ بندہ کھائے تو تھوڑی لذت ملے، پیٹ بھی بھر جائے اور بندے کو لذت بھی حاصل ہو۔ اور جب بندہ اس کیفیت میں ہو کہ اس کو لذت ہی نہیں ملتی ان چیزوں میں، وہ اگر آرام دہ گدے پہ بیٹھ کے اس کو سکون نہیں آتا، اس کو گھر میں اے سی لگا کے اور وہ بجلی چوری کر کے اے سی لگا کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو وہاں اندر اے سی میں بھی سکون نہیں ہے، تو اس سے تو وہ بندہ بہتر ہے جو پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے پسینہ پسینہ لیکن سکون کے ساتھ سو تو رہا ہے اس سے۔ تو اللہ فرما رہے وہاں پہ سورہ طٰہٰ میں کہ ہم اس کو دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ یعنی ہمارا جو اسلام سے تعلق ہے وہ پہلے دنیا کا ہے پھر آخرت کا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں۔ کئی مرتبہ آپ کے سامنے بھی عرض کیا کہ ایک بندے کی آخرت اچھی ہو، آخرت اس کو اللہ تعالیٰ اس کی اچھی بنا رہا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب کر رہا ہو، تو اس کی دنیا خراب ہو۔ یہ نہیں کہ دنیا میں انعامات کی فراوانی ہو، نہیں، اس کے پاس پیسے بھلے کم ہو، اس کے پاس اللہ کی نعمتیں کم ہو، لیکن وہ اس حالت میں خوش ہوگا اور اس کی زندگی دیکھ کر دوسرا رشک کرے گا کہ اس بندے کی طرح ہماری زندگی ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اللہ یہاں پر، اور گرامر کے لحاظ سے یہاں 3 تاکیدیں آ جائیں تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین، وہاں پر قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ اس آیت میں بھی قسم کھا رہے ہیں کہ جو بندہ صبر کرے گا، مجھے میری ذات کی قسم، میں اس صبر کا بدلہ اس کو دنیا میں دوں گا، اس کو بہتر جزا دوں گا۔ اور اس آیت میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، کوئی مذکر، کوئی بندہ، کوئی نر، کوئی مادہ، کوئی بندہ بھی، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی رشتہ ہے، کوئی صحابہ نے اچھا کام کیا تو ان کو اجر مل گیا، ہمیں نہیں ملے گا، نہیں، کوئی بندہ بھی اٹھ کے اچھے اعمال کرے، کوئی عورت بھی اچھے اعمال کرے، سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایک قید لگی ہوئی ہے وَهُوَ مُؤْمِن، کہ اس کے اندر ایمان ہو۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس میں بھی قسم کا معنی کہ مجھے میری ذات کی قسم کہ میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا، لطف علی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور ان کو اجر دوں گا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بہترین جو انہوں نے عمل کی ہے، آخرت میں بہترین اجر، دنیا میں پاکیزہ زندگی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ اگلا حکم ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ شیطان مردود سے پناہ میں آئے اللہ کی طرف۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پاک پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ مانگے اللہ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک شیطان کا زور نہیں چلتا، اس کی کوئی قوت، کوئی پاور شیطان کی نہیں چلتی، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں پہ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک شیطان کا زور اور قوت چلتی ہے، شیطان کا زور چلتا ہے علی الذین، ان لوگوں پہ، یتولونہ، جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، شیطان کا زور انہی پہ چلتا ہے۔ وہم والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم بھی مشرکون، جو اس شیطان کی وجہ سے ہی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مشرکین کے اوپر شیطان کا زور چلتا ہے، ایمان والوں پہ شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ شیطان ان کے سامنے ہر قسم کی وہ صورت اپناتا آتا ہے لیکن اس کا زور نہیں چلتا۔ تو یہ اس آیت کو بھی دیکھ لیں۔ اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ، جو بندہ فوت ہوتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ موت کے وقت جو ہے ایمان نصیب کرے، موت کے وقت کلمہ نصیب کرے، تو یہ دعا ہے کہ ہم یہ ذہن میں رہے کہ ساری زندگی اگر ایک بندہ اسلام کے مطابق اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارے گا تو یقیناً وہ موت کے وقت بھی اللہ جل شانہ اس کو ایمان نصیب کریں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ زندگی اس کی اسلام اور ایمان پہ گزرے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ظلم کرے اور آخرت بالکل موت کے وقت ایمان اس سے چھین لے۔ شیطان کا تو زور چلتا ہی نہیں ایمان والوں کے اوپر، وہ تو شیطان سامنے آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دور کرتے ہیں، اس سے ہٹا دیتے ہیں اس سے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو،
اذا عاہدتم جب تم کسی کے ساتھ عہد کرو، ولا تنقضوا الایمان اور نہ تم توڑو قسموں کو، بعد توکیدہا اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا اور تحقیق تم اللہ کو ضامن بنا چکے اپنے اوپر، ان اللہ یعلم ما تفعلون بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ تم کر رہے ہو، ولا تکونوا کاللتی اور نہ ہو یا تم اس عورت کی مانند، کاللتی نقضت غزلہا جو اپنے کاتے ہوئے سوت کو توڑ دیتی تھی، من بعد قوت محنت کرنے کے بعد، انکاسا ٹکڑے ٹکڑے، تتخذون ایمانکم تم بناتے ہو اپنے قسموں کو، دخلا بینکم آپس میں فساد کا ذریعہ، ان تکون امت یہ کہ ایک جماعت ہی اربع من امہ دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہو کسی بھی چیز میں، انما یبلوکم اللہ بہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتے ہیں اس کے ذریعے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ اور البتہ ضرور بضرور اللہ بیان کریں گے تمہارے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ما کنتم فی تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے، فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بنا دیتا ایک ہی طبقہ، ایک ہی جماعت، ایک ہی امت، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وَلَتُسْأَلُنَّ اور البتہ ضرور بضرور تم سے سوال کیے جائے گا، عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے تھے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اور نہ بنا تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ پھسل جائے گی تمہارے قدم، بعد ثبوت یا جمنے کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ اور تم برا چکھو گے عذاب، بما صددتم عن سبیل اللہ کہ تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ تم خریدو اللہ کے عہد کے بدلے میں، قسموں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا مول تھوڑا، انما عند اللہ هو خیر لکم بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، ما عندکم ینفد تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اور البتہ ضرور بضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، صبر جنہوں نے صبر کیا، اجرہم ان کے اجر کا، ان کے حق الخدمت، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو بہتر عمل وہ کرتے تھے، من عمل صالحا جو بندہ عمل کرے نیک، من ذکر او انسا کوئی بھی مرد ہو، او انسا یا کوئی بھی عورت ہو، وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہو، فلنحینہ پس البتہ ضرور بضرور ہم دیں گے اس کو زندگی، حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی، ولنجزینہم اجرہم البتہ ضرور بضرور ہم ان کو مزدوری دیں گے ان کا اجر دیں گے ان کو، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہترین اس کا جو وہ عمل کرتے تھے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ بس جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ تو پناہ مانگے اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، انہ لیس لہ سلطان بے شک شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا، علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہو، انما سلطانہ بے شک شیطان کا زور، علی الذین آمنوا علی الذین یتولونہ ان لوگوں پہ چلتا ہے، یتولونہ جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیں، والذین ہم بہ مشرکون اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس شیطان کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔